تو عمران خان نے تو ٹائم اس لیے لگایا کہ انہوں نے مضبوط بنیاد بنائی ہوئی تھی اور اس بنیاد کے اوپر ایک تگڑی نیگوسیشن کی گئی معاہدے کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آخر کار وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان کے اندر کوئی بحران بھی آپ کو نظر نہیں آیا. ان لوگوں نے اتنا شدید بحران پیدا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے کم زر مبادلہ کے ذخائر جو ہمارے درآمدات کرنی ہوتی ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر کو ان کی نسبت دیکھا جاتا ہے، یعنی کتنے دن یا کتنے ہفتے یا کتنے مہینے کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں آپ کے درآمدات کے پیسے دینے کے لیے. اس وقت جو اس کا لیول ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم لیول ہے. یہاں پر ایک لے کر آ گئے روپیہ، جیسے میں نے کہا کہ تقریباً 90 روپیہ گر چکا ہے. ساتھ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی لے کر آ گئے. اس کے ساتھ لاکھوں لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے، ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی روزگار سے ہزاروں کاروبار جو ہیں وہ بند ہو گئے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ سب کرنے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑی جلدی ہے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں بچا ہے. تو یہ صدر صاحب جو ہے نا ایک آرڈیننس پیش کر دیں تاکہ ان کو اسمبلی میں، یہ عوام سے تو بھاگ رہے ہیں، یہ تحریک انصاف سے تو بھاگ رہے ہیں، یہ اپنے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں یہ ان کے سامنے نہیں جانے کو تیار. یہ اتنے خوف زدہ ہیں، یہ نہیں چاہتے. آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بل پیش کریں گے، منی بل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اس کے لیے جس دن وہ منی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں رکھا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ سینٹ میں بھیجا جائے گا. 15 دن کم سے کم دیے جائیں گے سینٹ کو کہ وہاں پر بحث ہو اور اس کی سفارشات آئیں گی، اور ان سفارشات کو دیکھنے کے بعد قومی اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہو سکتی ہے اور اس بل کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے اس سارے پروسیجر کو بائی پاس کر کے سیدھا آرڈیننس لے کر آئے ہیں. کوشش ان کی یہ تھی کہ جس وقت یہ ایک پہلے ہی تاریخی مہنگائی میں پاکستان کو ڈبویا ہوا ہے، جب مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو صدارتی آرڈیننس تھا، صدر تو جی عارف الوی تو تحریک انصاف کے ممبر ہیں، حالانکہ وہ آئینی عہدے کے اوپر ہے، وہ کسی پارٹی کی ممبر نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے 22 سال ان کی جدوجہد رہی تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ تو جی عمران خان کا، جس طریقے سے آج کل وہ مریم روزانہ بولتی ہے کہ عمران خان کا معاہدہ تھا، وہ عمران خان کا اگر معاہدہ تھا، آپ کی حکومت آئے ہوئے 10 مہینے ہو گئے، یہ 10 مہینے سے مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں؟ اگر پہلے سے معاہدہ تھا تو یہ تو بتا دو یار، میں ہفتے میں 3 دفعہ اس سوال کا جواب پوچھتا ہوں، ڈار صاحب آپ جواب دے دیں، مریم آپ جواب دے دیں، مفتاح اسماعیل آج کل کافی سچ بول رہے ہیں وہ جواب دیں اس کا کہ اگر معاہدہ پہلے سے ہوا تھا تو یہ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے تھے. تو معاہدہ جو ہے اس میں تاخیر انہوں نے کی، غلط فیصلے انہوں نے کیے، عوام کے اوپر بوجھ انہوں نے ڈالا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ آئینی طریقہ کار سے بھاگ کر، فرار حاصل کر کے، ایک آرڈیننس کے ذریعے چھپ چھپا کر مزید اس کے اوپر بوجھ ڈال دیے جائے. اور ہر مہینے وفاقی حکومت کے 1000 ارب روپے سے زیادہ کے اخراجات، 1000 ارب سے زیادہ ماہانہ اخراجات کے پیسے دیتی ہے، یعنی پورے سال کے اندر 12,000 ارب سے زیادہ وہ اخراجات اٹھاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ 12,000 ارب تو ہمارے پاس ہیں، لیکن الیکشن کرانے کے لیے 60 ارب ہمارے پاس نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا واضح چیز ہو سکتی ہے کہ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اگر آئین بھی توڑنا پڑے تو آئین بھی توڑ دو، لیکن الیکشن سے بھاگ جاؤ. اسی کے ساتھ آپ نے ایک پوری منظم کیمپین دیکھی ہوگی، اس وقت عدلیہ کے اوپر حملہ شروع ہو گیا. یہ پرانی پارٹی، ان کا پرانا کام یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر لوگ لے کے چڑھ دوڑے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے فزیکل حملہ کر چکے تھے. پرانے کام ہیں ان کے، ان کو عادت ہے پرانے جج خریدنے کی، فون کالوں کے اوپر فیصلے کرانے کی، ویڈیوز بنا کر ججوں کو ڈرانے کی. ساری ریکارڈ کی باتیں، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا. تو ان کو اب یہ خوف آیا ہوا ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ شریک ہونے کو تیار نہیں ہے آئین توڑنے کے جو ان کا منصوبہ ہے اس کے اندر. اس لیے عدلیہ کے اوپر ایک پوری منظم اس وقت جو ہے وہ کیمپین شروع ہو چکی ہے اور ان کے اوپر زور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کا آئین بھی برقرار رہے گا، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہوریت بھی قائم رہے گی،
انشاءاللہ تعالی ایسی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف اللہ تعالی، پاکستان کا آئین بھی برقرار رہے گا، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہوریت بھی قائم رہے گی، انشاءاللہ تعالی ایسی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہوں گے۔ کوئی بند کمرے کی سازشیں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے نہیں کرے گی، اور یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں بھاگنے کی، ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا، ان کو گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا الیکشن کے اندر، لیکن لے کے ضرور جائیں گے۔ اور آخر میں اب کی ہے، پہلے انہوں نے ایک رجیم چینج سازش کی آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اندر سیاسی بحران پیدا کیا۔ اس سیاسی بحران کی وجہ سے ایک معاشی بحران پیدا ہوا۔ وہ معاشی بحران جو ہے ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے مزید خراب سے خراب ہوتا گیا۔ مفتاح اسماعیل بیٹھ کے یہاں پر ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسحاق ڈار بیٹھ کے باہر سے ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں، ریکارڈ کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آ گئے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں آئی ایم ایف سے جو ہے یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں کر رہا تھا، میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کیسے کام کرتا ہے اور میں سب ٹھیک کروا دوں گا، اور ہم جو ہیں وہ زبردست آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں گے جس کے اندر یہ جو شرائط مفتاح اسماعیل ماننے جا رہا تھا وہ نہیں مانی جائیں گی۔ لو جی، وہ کہانی شروع کی۔ ساتھ ہی انہوں نے باہر کی بیرونی جو ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی اور تمام دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں، یعنی وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس ملک کے پاس کیا یہ صلاحیت حاصل ہے، کیا اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ اپنے بیرونی قرضے وقت پہ واپس کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ گرانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک حد تک کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پاس صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے بیرونی قرضوں کو واپس کرنے کے لیے۔ جب ڈار صاحب کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے، تو کہتے ہیں پھر میں ان سے اپنی زبان میں بات کروں گا۔ وہ اپنی زبان میں جو بات کرنی تھی اور جو انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھانا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل فچ جو تین جو دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں سے ایک ہے، اس نے پاکستان کے قرضہ دینے کی صلاحیت کو مزید گرا دیا ہے، اور ایک نہیں 2 سٹیپ سے نیچے گرایا ہے۔ اور اس وقت وہ ایک انگریزی میں اصطلاح ہوتی ہے جنگ بانڈ، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو قرضہ ہے وہ ایک ردی کے کاغذ کے برابر حیثیت رکھتا ہے اس وقت پاکستان کا جو باہر جو قرضہ لے کر بیٹھے میں جو قرضدار ہے اس کے پاس جو پاکستان کے کاغذ ہے۔